حضرت بی بی مریم کی وفات کیسے ہوئی اور آپ کی پرورش والدہ کے بغیر کس نے کی، مکمل تفصیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران ثانی اور والدہ کا نام حنا بنت کاکوزہ تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں یوں بیان ہوا ہے، ترجمہ: جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ بی بی مریم کی والدہ نے بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے اجازت نہ تھی۔ چنانچہ جب بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کی نظر قبول نہ ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ سے استدعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے جس لڑکی کو پیدا فرمانا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس کے بطن سے ایک عظیم الشان مبارک مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان مس کرتا ہے، مگر ہر انسانی جسم اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت مریم اور اس کے فرزند ایسے انسان تھے جو اس سے مستثنی تھے اور ان کو شیطان نے مس نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جب بچی کو مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، ہر کوئی خود کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت ذکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت ذکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش بھلا کون کر سکتا تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے اور کھانے پینے میں درختوں کے پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے نیچے کچھ گھاس لینے کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا ڈر گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو فرشتے نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں چھوٹے اور بڑے پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، آپ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، میرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی نہیں قبض کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، اگر میرے اللہ کی یہ رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر دیر ہو گئی اور رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے ہی رہے، پر والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے بالکل پاس گئے اور عرض کی کہ اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کی گریہ زاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں گہری نیند سوئی ہوئی ہے، اس
لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا اور آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں اور ماں بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرہ مبارک پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کر بولا، ماں جی رات بھر بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے پروردگار آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم رو کیوں رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے عیسیٰ اپنی ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹاؤ، آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے رب، دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غمگسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا نیز چاہتے ہو؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میری والدہ کو کفن اور دفنانے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی اسلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں جوانوں سے بھی یہی کہا کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ دونوں نوجوان میکائیل اور دوسرا اسرافیل ہے، اور یہ لوگ کفن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں تو بہت خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امی جان آپ نے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ پر بہت خوش ہے، جس کی وجہ سے میں بھی بہت خوش ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے تم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، میرے خلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ تو ناظرین آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے اور کلمہ شہادت نصیب کر کے اس دنیا سے رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی وفات کا واقعہ، بہت مشکل سے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری والدہ سمیت جن لوگوں کی والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الاسلامی یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کر دیجئے۔